علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ انسائکلوپیڈیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا دوسرا حصہ حاضر خدمت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی پر قرآن مجید نے گواہی دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ متقی ہیں جن کے تقوی کو خود قرآن مجید بیان فرماتا ہے۔ سورہ لیل میں آیت نمبر 17، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں سب سے زیادہ تقوی والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا گیا۔ امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تصریح ہے کہ ابوبکر ساری امت سے بڑھ کر متقی، اور قرآن مجید کی روشنی میں جو متقی ہے اکرم بھی وہی ہے، اللہ کے ہاں اکرم ہے وہی افضل ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابوبکر پوری امت میں افضل ہیں۔ زہد و تقوی میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کو دیکھنا چاہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ یہ روایت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے شجاعت اور بہادری کی۔ غزوہ بدر کے روز ہم نے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور نگہداشت کے لیے ایک سائبان بنایا اور آپس میں مشورہ کیا کہ اس سائبان میں نگہبانی کے فرائض کون انجام دے گا تاکہ کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر کے تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑھا، صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لے کر ہاتھ میں آگے تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کسی کافر کو یہ جرت نہ ہو سکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی پھٹکے، اور بالفرض کسی نے ایسی جرت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے منہ کی کھائی۔ اس لیے ہم میں سب سے زیادہ بہادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ دوسری روایت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار کا واقعہ ہے، کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور کہنے لگے، تم ہی ہو جو کہتے ہو خدا ایک ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو خدا کی قسم اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں گیا۔ آپ آگے بڑھے اور کافروں کو دھکے دے کر ہٹایا اور فرمایا، تم پر افسوس ہے کہ تم لوگ ایسی ذات کو تکلیف پہنچا رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف اللہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کا علل اعلان اظہار فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ سب سے بہادر تھے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی سخاوت کی۔ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور سخاوت کرنے کے بارے میں بھی سارے صحابہ پر فوقیت رکھتے تھے۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جس روز میرے والد بزرگوار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے مشرف
ہوئے اسی روز آپ کے پاس 40,000 دینار موجود تھے۔ ایک روایت میں 40,000 درہم موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، ان کے پاس 40,000 درہم موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو اس مال میں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف 5,000 درہم باقی رہ گئے۔ مکہ معظمہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 35,000 درہم ہم مسلمان غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے اسلام کی مد میں خرچ کیے۔ تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ہم کو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کا حکم فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تو میں آدھا مال لے کر خدمت میں حاضر ہوا، تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اپنے گھر کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق واردہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، آدھا مال چھوڑ آیا ہوں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ سب لے آئے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں سب لے کر آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ گھر کیا چھوڑا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا۔ علامہ ابن ابی حاتم حضرت عبد الرحمن بن حمید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ذکر کتاب اللہ میں مرقوم ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی، سورہ نور ہے، آیت 55۔ اللہ نے وعدہ دیا ہے ان کو جو تم سے پہلے ایمان لائے، اچھے کام کیے، ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے ان سے پہلوں کو دی، ضرور ان کے اگلے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے مجھ سے عہد لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوں گے، پھر ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم، اور ان کے بعد سیدنا عثمان غنی ذو النورین، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خلیفہ ہوں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت صدیق اکبر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم تو صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں۔ مستدرک علی الصحیحین۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن شان میں قرآنی آیات۔ جمہور مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر لکھتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اس آیت مبارکہ میں سچ لانے والے سے مراد حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور تصدیق کرنے والے سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ خداوندی میں مقبول ہونے کی۔ ایک دفعہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی انگوٹھی دی
اور فرمایا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاش کے پاس لے گئے اور فرمایا اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نقاش نے لکھ دیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں انگوٹھی پیش کی۔ جب حضور جان کائنات نے انگوٹھی کو دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر یہ زائد تو نے کیا لکھوا لیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو کر باقی یعنی اپنے نام کو میں نے نہیں لکھا۔ فوراً حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابو بکر کا نام ہم نے لکھا ہے اس لیے کہ صدیق اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا کریں، تو اللہ نے اس بات پر راضی نہیں ہوا کہ صدیق کا نام آپ کے نام سے جدا ہو۔ تفسیر کبیر شریف۔ بارگاہ رسالت میں آپ کا مقام و مرتبہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ فرمایا، پھر گلے لگا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم لیا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو الحسن، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے ہاں میرا ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا۔ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس طرح ہوئی، اس میں مختلف روایات ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سبب ان کا ہر وقت غم زدہ رہنا تھا یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ دوسری روایت ام المومنین امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض کی ابتدا سردی میں غسل کے باعث بخار کی شکل میں نمودار ہوئی جو 15 دن متواتر رہا۔ اس دوران آپ نماز بھی نہ پڑھا سکے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ امامت کے لیے مقرر کیا۔ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آنے لگے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بدن بیمار ہوتے گئے۔ آپ بیماری میں یہ آیت مبارکہ اکثر پڑھا کرتے تھے اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ جس سے تو بھاگتا تھا۔ آپ کی وفات کا حقیقی سبب جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باکمال و بے مثال محبت اور عشق تھا۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی میں سنجیدگی غالب آ گئی اور اپنی بقیہ زندگی کے لیل و نہار گزارنا انتہائی دشوار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بے قرار رہنے لگے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا حقیقی سبب حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مسلسل گھلنے لگا اور بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے وصال فرما گئے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل و کفن کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق روضہ محبوب کے دروازے پر حاضر ہوا اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آپ سے اجازت کے طالب ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جیسے ہی میرے الفاظ مکمل ہوئے تو میں نے دیکھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ اندر سے کھلا اور آواز آئی، محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ آپ میرے چینل ان صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔